السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، دی لیجنڈ آف مولا جٹ پر ہم نے سیریز آف ویڈیوز بنائی. اس میں انٹروز بھی شامل تھے، اس میں ریویو بھی شامل تھے، اس میں باقی جو چیزیں کور کر سکتے تھے اس کی باکس آفس کی رپورٹ وہ بھی شامل تھی. ایک آدھا انٹرویو ابھی بھی ہے، وہ تھوڑا سا دی لیجنڈ آف مولا جٹ سے ریلیٹڈ ہے اور زیادہ تر مولا جٹ سے ریلیٹڈ ہے. وہ بھی آپ سنیں گے، لیکن ہم کیونکہ اپنے پرانے سلسلوں کی طرف بھی جائیں گے. کچھ نئی فلمیں آئی ہیں، کچھ ان کے ٹریلر شیلر آئے ہیں، اس پہ بھی ریویو دیں گے. لیکن دی لیجنڈ آف مولا جٹ پہ جہاں ہم نے اتنا بات کی ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں، کچھ تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ سے فلم انڈسٹری کو کیا فائدہ ہوگا. اس کے اوپر بات کریں گے. دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے جو اپنا بزنس کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. جو نئے نئے ریکارڈ سیٹ کیے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. اور کچھ تھوڑی سی بات کریں گے اس کے ریویو کے اوپر جو میں نے پہلے دن دیا تھا اس کی اداکاری کے حوالے سے. اگر میں ریورس سے ہی شروع کر دوں تو میں نے پہلے دن کہا تھا میں ریویو میں اپنے فلم شاندار ہے، آپ دوبارہ جا کے اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. اس ریویو میں بیچ میں انٹروز کے درمیان میں جتنی باتیں آتی رہی، الطاف حسین صاحب کی بھی اپنی رائے ہے، پھر سائمہ بلوچ صاحبہ کا ہم نے انٹرویو کیا اور جو لوگوں کی اپنی اپنی رائے تھی وہ سب آئی. پھر کینیڈا کا ہم نے اوورسیز میں آپ کو دکھایا کہ کس طرح بزنس کر رہی ہے. تو میری آج بھی وہی رائے ہے. سارے اداکاروں نے اچھی اداکاری کی ہے، لیکن حمزہ عباسی صاحب کے اوپر آج بھی اگر اٹھا کے دیکھیں تو میں اگر آپ کو سمجھا پاؤں تو حمزہ عباسی صاحب کی جو اداکاری تھی وہ انہوں نے کیونکہ مشتاق ریشی صاحب کی اداکاری کو پکڑنے کی کوشش کی، اس وجہ سے موازنہ بنتا تھا. مشتاق ریشی صاحب اپنے کردار کے اندر چل تھے، انہوں نے جو پازز وغیرہ تھے، جو سارا کچھ تھا وہ زبردست دیا، بہت اچھے طریقے سے دیا. جو حمزہ عباسی صاحب تھے انہوں نے ان کی جو گیٹ اپ تھا یہاں تک فیس تک وہ چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں صحیح تھا. نیچے پھر مشتاق ریشی صاحب ذرا تھوڑے سے موٹے اور وہ ہیں صحیح لگتا ہے. شولڈر وغیرہ بھی دیکھیں تو حمزہ عباسی صاحب کے شولڈر تو بالکل ہی اور طرح کے ہیں. تو وہ پورا ایک پیکج ہوتا ہے جو کردار ہوتا ہے. یہ تھا. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ مولا جٹ کے ساتھ مقابلہ کرنا مولے کے کردار کے ساتھ جو مشتاق ریشی صاحب کا کردار تھا. ناصر ادیب صاحب نے مشتاق ریشی صاحب کے کردار کو بہت طاقتور دکھایا. انہوں نے بڑے انٹرویو میں مانا بھی تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ رائٹر کی جو ہمدردیاں ہیں، رائٹر کی جو پورا فوکس ہے وہ مولے سے زیادہ نوری نعت پہ تھا. نوری نعت کے ہی ڈائلاگ مشہور ہوئے تھے، نوائیں سونیاں اور دوسرے تیسرے میں ٹوراں تے میرے اس جو ٹک ٹک دی نہیں ٹک ٹک دی آواز ہے جو اس میں خیر نہیں ڈالا انہوں نے. ان کا صرف ایک ہی ہوا تھا مولا جٹ کا کہ مولے نو مولا نہ مارے. لیکن جو زیادہ گیٹ اپ سے لے کے ڈائلاگ کی محنت سے لے کے فوکس جو تھا رائٹر کا وہ سارے کا سارا کس پہ تھا؟ نوری نعت پہ تھا. تو اسی وجہ سے نوری نعت کا کردار زیادہ اچھا ہوا. لیکن اس میں مشتاق ریشی صاحب کی اداکاری نے اس کو چار چاند لگائے تھے. مشتاق ریشی صاحب کا سٹائل، مشتاق ریشی صاحب کی پرسنالٹی اس کردار میں نگینے کی طرح فٹ ہوئی تھی. اب جو سارے ہر بات یہ جواب دیتے ہیں کہ حمزہ نے بہت اچھی اداکاری کی، حمزہ کے کردار کے اندر مارجن تھا. اگین میں یہ کہتا ہوں کہ رائٹر نے جو حمزہ کے کردار اور اس کے ڈائلاگ اور اس کی پریزنس، اس کی انٹری، اس کے اینگلز کے اوپر بہت کام کیا. تو اس میں پھر ظاہر حمزہ عباسی صاحب بھی مانے ہوئے اداکار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس ٹائم آپ کسی اور کی اداکاری کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر موازنہ شروع ہو جاتا. فواد کو کہیں کسی نے فواد خان کو سلطان رائی کے ساتھ موازنہ کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ فواد صاحب نے اپنے سٹائل سے، اپنے انداز سے اس کردار کو نبھایا ہے. تو یہ میں کسی ٹائم آپ کو بتاؤں گا. حمزہ عباسی نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، لیکن جو مشتاق ریشی صاحب نے کیا تھا اگر میرے سے پوچھیں تو مشتاق ریشی صاحب کا کردار ذرا زیادہ جاندار اور پاورفل تھا. نوئنگلی کہ وہ ٹیکنالوجی، وہ کیمرہ ورک اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کا آج ہے، وہ فائٹ اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کی آج ہے، وہ سارے فیس ایکسپریشن جس طرح نوائیں سونیاں پہ ہی دیکھ لیں، جس طرح ایکسٹرا ان کی اس پہ آواز کے اوپر افیکٹ لگایا گیا ہے حمزہ صاحب کے، وہ مشتاق ریشی صاحب کے زمانے میں نہیں تھا یا نہیں لگایا گیا تھا ان کے ٹائم پہ. تو یہ تو تھا ایک کمپیریزن. میں کسی ٹائم آپ کو بتاؤں گا کہ حمزہ عباسی کے علاوہ اگر یہ کردار کوئی اور کر سکتا تھا وہ کون سا اداکار کر سکتا تھا. یہ اس کو میں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اب ایک جاتے جاتے میں اس پہ آتا ہوں کہ مولا جٹ کے دی لیجنڈ اور مولا جٹ سے کتنا فائدہ ہوگا. جاتے جاتے ایک چیز میں جو یہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، رائٹر کی جو ہمدردی ہوتی ہے بڑا میٹر کرتی ہے. اس کی مثال ایسے ایک ڈرامہ لگتا تھا جنگل، اس میں مہران خان کا کردار ادا کیا تھا منصور بلوچ. نور الہدیٰ شاہ کا غالباً لکھا ہوا وہ ڈرامہ تھا. نور الہدیٰ شاہ نے جب لکھا تھا اس کو تو انہوں نے عمومی طور پہ ایک ظالم جاگیردار اور اس طرح کر کے اس کو دکھایا جو بھی تھا. دوسرا ڈرامہ تھا امجد سلام امجد کا وارث، اس میں حشمت علی کا ایک کردار تھا. حشمت علی کے کردار کو جو رائٹر نے لکھا تھا، رائٹر کی پوری ہمدردیاں جو تھی
حشمت علی کے ساتھ تھی. حشمت علی کو انہوں نے سب کرداروں سے اوپر دکھانا تھا. حشمت علی کا گیٹ اپ ایسا تھا. حشمت علی نے چلنا کیسے ہے, حشمت علی کی پگ کہاں ہوگی, اس پگ کو مد نظر رکھتے ہوئے اینڈ پہ جب وہ مرتا ہے وہ اپنا علاقہ نہیں چھوڑتا, سمندر وہ سارا پانی شانی آ جاتا ہے. تو وہ رائٹر کی تھرو آؤٹ ہمدردی جو تھی وہ یہ اس نے دیکھ کے سوچ کے لکھا کہ یہ کردار جو ہے حشمت علی کا ہے, دیکھنے والوں کو حشمت علی سے ہمدردی ہونی ہے. یہ کردار ہے. جنگل کی آپ سوچ رہے ہوں کہ میں نے مثال کیوں دی, جنگل میں منصور بلوچ جو اس دنیا میں نہیں, اللہ محبوب عالم صاحب بھی نہیں, اللہ دونوں کو غریق رحمت کرے, لیکن جو منصور بلوچ کا کردار تھا اس میں رائٹر کی طرف سے شاید اتنا مارجن اس نے نہیں دیا ہوا تھا. کردار زیادہ تھا اس میں, اس کا گیٹ اپ بھی سمپل تھا. اسی طرح اوریجنل شکل میں آ کے منصور بلوچ دیوارہ میں پھر انہوں نے موچھیں لگائی ہوئی تھی, تو اوریجنل شکل میں آگے کھڑے ہو گئے تھے. تو یہ منصور بلوچ کا کمال تھا کہ انہوں نے ہمدردیاں اپنے حق میں سمیٹی تھی. یہ ان کی اداکاری کا کمال تھا. یہ فرق ہے کہ جس ٹائم رائٹر کی ہمدردیوں کے ساتھ. ایک میں اور مثال دے دیتا ہوں. ڈر فلم, آپ کو پتہ ہے کہ ڈر فلم کا جو کردار تھا وہ سنی دیول نے اپنا کردار ادا کرنا تھا. جو شاہ رخ خان کا کردار تھا وہ عامر خان کو آفر ہوا تھا. عامر خان نے یا تو مصروف تھے یا اس کردار کی نیگیٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اس کردار کو کرنے سے انکار کر دیا تھا. اب سوچیں کہ شاہ رخ خان نے جس طرح کردار اپنے انداز میں کیا, شاہ رخ خان نئی انٹری تھی, انہوں نے کرن, یہ ظاہر ہے رائٹر نے تو نہیں بتایا تھا کرن, اور جس طریقے سے وہ ہنستے ہیں اس میں جو ان کی سٹرینتھ بنا, جو چیزیں ان کی سٹرینتھ بنی, وہ اگر تو ڈائریکٹر نے بتایا ہو لیکن اس میں شاہ رخ خان کا اپنا کمال تھا, ان کی پرسنالٹی کا اپنا کمال تھا. آپ سوچیں کہ ڈر والا کردار اگر عامر خان کر رہے ہوتے تو اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. وہ عامر خان جو قیامت سے قیامت تک بھی کر چکے تھے, اس کے علاوہ بھی فلمیں کر چکے تھے, کافی 4 5 7 فلمیں کر چکے تھے, بلکہ زیادہ کر چکے تھے اس ٹائم تک 92 93 میں, کیونکہ ان کی فلم بہت پہلے آئی تھی قیامت سے قیامت تک, تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں بیٹھنا تھا. تو یہ پرسنالٹی تھی, ایک کردار, ایک مثال یہ پرسنالٹی تھی جو شاہ رخ خان نے اس کردار کو امر کیا ہے. اور یہی اسی طرح کی مثال میں نے جب جاوید شیخ سے انٹرویو کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ کامیڈی کر سکتے ہیں, انہوں نے کہا تھا جب میں نے شادی مغرادی کی تو اس میں ڈائریکٹر نے کچھ اور لکھا تھا, میری کردار کو دیکھتے ہوئے وہ کردار کچھ کا کچھ بن گیا تھا. تو یہ فرق ہے کہ رائٹر جب سوچ کے لکھتا ہے تو اس میں رائٹر کی ہمدردی شامل ہوتی ہے. یہ کردار ہے نوری نعت کا جس میں رائٹر کی ہمدردی شامل تھی. وہ مستقی صاحب نے بہت اچھا کردار ادا کیا. نئی نسل جو ہے حمزہ عباسی کو پسند کر رہی ہے, مجھے ان سے بالکل بھی اختلاف نہیں ہے, ان کی رائے ہے, لیکن کیونکہ میں بینگ اے کریٹک ایک چیز کو آبزرو کر کے اپنا تجزیہ دے رہا ہوں, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. تو یہ تھا. اب آئیں جی مولا جٹ, دی لیجنڈ آف مولا جٹ کمال کی فلم ہے, ہسٹری میں لکھی جائے گی. نئے ریکارڈ سیٹ کر دیے, سب کچھ ہوا, اوورسیز میں بھی بزنس کر گئی, 1 ارب سے زیادہ کما گئی, سب کچھ ہوا. لیکن کیا اس سے فلم انڈسٹری کو فائدہ ہوگا؟ تو میرا جواب ہے نہیں, اس سے فلم انڈسٹری کو فائدہ نہیں ہوگا. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. 2011 میں وار فلم بنائی تھی, بلال اشاری صاحب اتفاق سے اس کے ڈائریکٹر تھے. اس وقت میں نے ریٹن فارم میں ایک سچ ویب سائٹ ہے وہاں پہ لکھا تھا, میں نے 2 اس کے اوپر ریویو دیے تھے. میں نے اس میں لکھا تھا کہ ویسے تو یہ وار اور پروپیگنڈا مووی ہوتی ہے جس میں ظاہر ہے جنگوں کے اوپر اور دشمن ملک کا دکھایا جاتا ہے, وہ تو ویسے ہی پاکستان کی فلم انڈسٹری کو اس طرح کی مووی بھلے وہ پڑوس میں بنے وہ فائدہ نہیں دیتی ہیں. فائدہ ہمیشہ لندن نہیں جاؤں گا اور پنجاب نہیں جاؤں گا یا دی لیجنڈ اور مولا جٹ کے ٹاپک کے حساب سے, بجٹ کے حساب سے نہیں میں کہہ رہا, اس طرح کی فلمیں دیتے ہیں, کامیڈی فلمیں اور جو سوشل لڑائی ایکشن مار جس طرح کی فارمولا فلمیں ہوتی ہیں اس طرح کی فلمیں دیتی ہیں. فائدہ فلم انڈسٹری کو وار والی, وہ میں نے اس ٹائم کہا تھا کہ اس سے انڈسٹری کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, اب وہ بنانے والا جو تھا کم از کم وہی اگر بنا لیتا دوبارہ, اب 11 سال کے گیپ کے بعد ان کی اگلی فلم آئی ہے دی لیجنڈ آف مولا جٹ, اگر تاخیر کا شکار نہ بھی ہوتی 2 سال پہلے آ جاتی, 9 سال پھر وہ فلم انڈسٹری کا جو بندہ بلال اشاری صاحب ہیں وہ آرام سے بیٹھے رہے. تو آپ اگر یہ توقع کرتے ہیں کہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا جو پروڈیوسر ہے وہ ڈائریکٹر ہے وہ دوبارہ سے اتنی جلدی فلم بنائیں گے تو یہ خام خیالی ہے. کہ ظاہر ہے انہوں نے ایک مارک سیٹ کر دیا, اس سے نیچے کی فلم بنانا نہیں چاہیں گے. اوپر کی فلم بنانے کے لیے محنت درکار ہوگی, کم از کم 2 سال وہ اسکرپٹ کے اوپر لگائیں گے, اس کے اوپر پھر اس کی کیمرہ ورک ہوگا, پھر پوسٹ پروڈکشن ہوگی. تو ہو سکتا ہے اگلے 5 6 سال میں تو بلال اشاری کی طرف سے فوری کوئی پروجیکٹ نہیں دیکھ رہا. اگر دیکھ تو یہ تو تھا بلال اشاری صاحب کی کنٹریبیوشن فلم کے. میں اگین بڑی ہسٹری بنائی ہے اس فلم نے, میرے سارے ریویوز انٹرویو سمیت میرے اپنے تجزیے آپ جان چکے ہیں. مجھے فخر ہے اس چیز کے اوپر. کل بھی میں نے بتایا کہ اس نے بلیک ایڈم کو پچھاڑ دیا ہے, انڈین فلموں کو پچھاڑا ہے, سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جب فیکٹس کی بات کرتے ہیں تو فیکٹس یہ ہے کہ بلال اشاری صاحب نے اگلے 3 4 5 سال میں کوئی پروجیکٹ نہیں بنانا. اب آتے ہیں جناب دوسری فلم انڈسٹری کی طرف, کیا کوئی اتنی سرمایہ کاری لگائے گا؟ نہیں, جواب ہے نہیں. کیونکہ الطاف حسین صاحب سے میں ایگری کرتا ہوں,
5 کروڑ اور 2.5 کروڑ کی فلم اگر بنے گی پنجابی یا اردو بالترتیب اردو یا پنجابی تو وہ زیادہ فائدہ دے کے جائے گی. 10 کروڑ کی فلم بنے تو وہ زیادہ فائدہ دے کے جائے گی بنسبت 45-55 کروڑ کے. راون کی مثال آپ کے سامنے ہے, زیادہ پیسہ لگا تھا کم پیسہ کمایا تھا. سن آف سردار کی مثال آپ کے سامنے ہے, کم پیسہ لگا تھا زیادہ کمایا. استری کی مثال آپ کے سامنے ہے, کم پیسہ لگا زیادہ پیسہ کمایا. تو کم پیسوں کے ساتھ جو بجٹ والی فلمیں ہیں وہ جیسے بن رہی ہیں روٹین میں اس طرح بنتی رہیں گی. دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے بعد کوئی بندہ اتنی ہمت نہیں کرے گا اتنے پیسے لگانے کی, کوئی بندہ اتنی ہمت نہیں کرے گا اتنے مہنگے مہنگے اداکار لے کے آنے کی اور اس ٹیکنالوجی کے اوپر جا کے کرنے کی, کیونکہ یہ بہت زیادہ ہائی رسک گیم ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں 3 فیکٹر ہیں دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی کامیابی کے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دی لیجنڈ آف مولا جٹ بلال اشاری صاحب نے بنائی, پلان کر کے بنائی, پڑھا لکھا بندہ ہے, لڑکا بہت اچھا ہے, اس نے کس طرح یوٹیلائز کیا. لیکن یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. کس طرح 3 چیزیں ہیں اس میں. ایک پہلی چیز کیا تھی کہ اس کا ٹاپک کیا تھا, اس کی لینگویج کون سی تھی. ٹاپک یہ تھا کہ مولا جٹ کی ایک لیگیسی تھی. لینگویج کون سی تھی؟ پنجابی فلم اس ٹائم کیونکہ کمی محسوس ہو رہی تھی جس ٹائم یہ ریلیز ہوئی یا اس سے پچھلے 4-5 سال میں. لیگیسی کس کی لے کے چلے بڑے عقل مندی کے ساتھ؟ وہ تھے سلطان روی مشتاق ریشی صاحب کی, چکوری کی, دارو نتنی کی, مکھو کی. ان کی لیگسی کو انہوں نے کیش کروایا, جس کی وجہ سے جو پرانے دیکھنے والے تھے, جو پرانے لوگ تھے, جو اب سنیما گھروں سے دور ہو چکے تھے, وہ بھی سنیما گھروں کو آئے. اور نہ صرف سنیما گھروں کو آئے بلکہ جو ہماری فلم انڈسٹری کے لوگ تھے انہوں نے بھی دیکھی. ناصر ادیب صاحب بھی جس میں شامل تھے. تو پرانا ایک جو لاٹ تھی, جو پرانی جنریشن تھی, جو سنیما سے دور تھی اب نئے ڈیجیٹل سنیما سے, یہ بلال اشاری صاحب کی عقل مندی کی وجہ سے جب انہوں نے ٹاپک اٹھایا, پہلے نمبر پہ بجٹ اس کا, دوسرے نمبر پہ اس کا ٹاپک اس کی لیگسی مولا جٹ, تیسرے نمبر پہ جو سب سے اہم ہے وہ تھے فواد خان اور ماہرہ خان. اگرچہ حمزہ کا اور ہمایمہ کا کردار بہت اچھا ہے, لیکن جو ان کی شہرت تھی دونوں کی اوورسیز, خاص طور پہ بھارت میں, دونوں نے انڈین فلموں میں کام کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب ٹیزر آیا تھا دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا, تو یہ انڈیا کے اندر اس کو پذیرائی ملی. ہمارے تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر. جب ہم نے دیکھا کہ پذیرائی وہاں پہ مل رہی ہے تو ہمیں بھی پھر سختی سے بے چینی کے ساتھ انتظار ہونا شروع ہو گیا. جب انڈین نے اتنی بڑی آبادی نے اس کی پذیرائی شروع کی, ان کے اداکاروں نے پذیرائی شروع کی سب نے. اور یہ کس وجہ سے تھا آپ سوچیں کہ یہاں پہ میں کسی اداکار کا نام لیے بغیر کہہ دیتا ہوں, ماہرہ خان اور فواد خان کے علاوہ جو روٹین ہمارے پچھلے 4-5 سال میں کام کر رہے ہیں وہ اداکار ہوتے تو کیا اس کو یہ پذیرائی ملتی؟ نہیں. کیا انڈیا کے اندر اس کو اتنی انتظار ہوتا؟ نہیں. اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے, سارا کچھ یہی ہوتا, لیکن اس کو پذیرائی اس طرح کی نہ ملتی. اس فلم کا سٹیچر جو ہے وہ ماہرہ خان اور فواد خان کے کاسٹ ہونے کے بعد ہی بڑا ہے. اس کے یہ ایک حقیقت ہے. اچھا, اب یہ 3 چیزیں ہیں. بجٹ کم ہوتا, بجٹ اس طرح کا نہ ہوتا اور یہ ٹیکنالوجی یوز نہ کرتے تو کیا فلم چل پاتی؟ اگرچہ ماہرہ خان بھی ہوتی, لیگسی بھی مولا جٹ کی ہوتی, فواد خان بھی ہوتے, نہیں, اس طرح کا بزنس نہیں کرتی. اب اس میں سے ماہرہ خان اور فواد خان کو مائنس کر دیتے ہیں, بجٹ بھی اچھا ہوتا اور بلال اشاری صاحب اسی ٹیکنالوجی, اسی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ اور جس طرح انہوں نے محنت کیا فائٹ کے ساتھ, اتنے بجٹ کے ساتھ فلم بناتے تو کیا چلتی؟ نہیں. اگر اس لیگسی کو, مولا جٹ کی لیگسی کو مائنس کر کے آپ فواد خان اور ماہرہ خان کو رکھ لیں, بجٹ بھی یہی رکھیں اور یہی بلال اشاری ہوتے, 2 چیزیں ہوتی تو کیا یہ ہوتا؟ نہیں, کیونکہ اس میں پھر آپ کی پوری پرانی جنریشن جو تھی ساری مائنس ہو جاتی. تو یہ پورا کمپلیٹ پیکج تھا. یہ کمپلیٹ پیکج تھا جو میرے خیال میں کریڈٹ جو ہے جتنا ہم بلال اشاری صاحب کو, حمزہ صاحب کو, سب کو دے رہے ہیں, اتنا ہی کریڈٹ جو ہے اس فلم کی ہائپ بنانے میں دینا چاہیے ماہرہ خان کو اور فواد خان کو. ان کی پریزنس ہی کافی تھی. فواد خان تو خیر اتنا ٹویٹر کے اوپر ایکٹیو نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ, انسٹا پہ, لیکن ماہرہ وقتاً فوقتاً اس فلم کا تذکرہ کرتی رہتی تھی. اگین ان کے فالوور بہت زیادہ تھے جس کی وجہ سے اس کا جو ایک ہائپ ہے وہ بنی. اب اگین میں چلتے یہ کہہ دوں کہ مولا جٹ کے دی لیجنڈ آف مولا جٹ سے جو ہماری موجودہ فلم انڈسٹری ہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ اس وقت ہوگا جب ایک پروڈیوسر, ایک ڈائریکٹر آ کے مسلسل فلمیں بنائے گا. وہ یہ نہیں ہے کہ ایک فلم 5-6 سال بعد نہیں, کم از کم سال میں جو پروڈیوسر 2 فلمیں بناتے ہیں ہدایت کار, وہ فلم کو سہارا دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں مثالیں بھری پڑی ہیں جو فلمیں دبادب فیکٹریاں جنہیں کہا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوالٹی کے اوپر آپ کمپرومائز کر کے آپ زیادہ فلمیں بنانا شروع کر دیں, لیکن کم از کم اتنی تو بنائیں. ایک اچھا جو ڈائریکٹر ہے, اچھے سے اچھا ڈائریکٹر بھی 1-2 سال میں تو فلم بنا لیتا ہے. اتنا لمبا گیپ تو کوئی بھی نہیں دیتا. تو یہ ہے ہمارے جو انویسٹر ہیں وہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی کامیابی کے اوپر سب خوش ہیں, لیکن ہمت کوئی نہیں کرے گا کیونکہ مارک یہاں پہ سیٹ ہو چکا ہے. ہماری فلم انڈسٹری کو اس وقت سہارا ملے گا, اس وقت انڈسٹری پھلے پھولے گی جس وقت عید سے ہٹ کے بھی فلمیں آیا کریں گی. جس طرح یہ فلم آئی تھی, لیکن اس کا بجٹ خیر زیادہ چلیں, لیکن
لو بجٹ کی فلمیں بنیں گی، ان کی ہائپ ہوگی، ان کی میڈیا کے اوپر اگر ہائپ بنے گی تو وہ فلمیں چلیں گی. فلمیں اچھی ہیں، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ہر قسم کی لوگ فلمیں اس وقت دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں ڈیجیٹل سینما پر. لوگ بنانے والے لوگ چاہیے، اور اس سے بڑھ کے اس کو ہائپ بنانے والے، اس کو مارکیٹ کرنے والے لوگ چاہیے، اس فلم کا اسٹیچر بنانے والے لوگ بھی چاہیے. ناظرین یہ کچھ دی لیجنڈ آف مولا جٹ پر تھا. ایک آدھا انٹرو ہے شاید وہ ہم کر لیں گے، اس کے بعد ہم پرانے سلسلوں کی طرف بھی بڑھیں گے اور نئے سلسلے بھی جاری رکھیں. دونوں چیزیں ہم لے کے چلیں گے. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.